لہذا تم صبر ہی کرنا۔ اسی طرح شہزادہ حسین جب اپنی بہن سے بات کر کے اپنے بیٹے حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے زین العابدین تو بیمار ہے، تو نے بستر سے اٹھنا نہیں، اگر تو چلا گیا تو ان پردہ نشینوں کی رکھوالی پھر کون کرے گا؟ ان کے قافلے والوں کو مدینہ کون لے کر جائے گا؟ اور حسینی سیدوں کا نسب پھر تو کیسے چلے گا اگر تم چلے گئے؟ اس لیے تم رائے خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو برداشت کرو اور آرام کرو، اس لیے کہ تو بیمار ہے، اب میری باری ہے اور میرے جانے کا وقت آ گیا۔ تو حضرات پھر شہزادہ حسین نے یہ بات جب اپنے بیٹے امام زین العابدین سے کہی اور ساتھ یہ بھی فرمایا اے میرے بیٹے لخت جگر تو کیا کرنا جب ان خواتینوں کو لے کر پردہ نشینوں کو لے کر خیمہ بستی والوں کو لے کر مدینہ کی جانب جانا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ حسین یا رسول اللہ حسین آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ پھر میری امی جان سیدۃ النساء بطول زہرا فاطمہ الزہرا سلام علیہا کہ روضہ اقدس پر جانا، قبر انور پر جانا، ان کو میرا سلام کہنا، اور میری ننی حضرت سغرا سلام علیہا کو پیار محبت کرنا۔ تو یہ نصیحتیں جب کر کے حضرت امام حسین کارِ دار کی طرف جب بڑھے تو حضرات آپ کو الوداع کہنے والا کوئی شخص نہ تھا۔ چند خواتین تھی جو خیمہ بستی میں تھی، یتیم تھی، آہو سسکیوں میں آپ کو جنگ کرب و بلا کے کارِ دار میں الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کی آنکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں اس وقت پرنم تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور گر رہے تھے، یہ سوچ کر آپ کی آنکھیں پرنم تھی کہ جب معراج ہوا، جب معراج تھا تو براق تھمانے والا جبریل تھا، جب معراج ہوا تو براق تھمانے والا جبریل تھا، جب حیبر ہوا تو علی علیہ السلام کو خود